حکیم لقمان کسی جنگ کے دوران گرفتار ہوئے اور انہیں ایک بازار میں کسی امیر تاجر کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ وہ سیاہ فام تھے اور شکل و صورت اور حلیے سے بہت سادہ نظر آتے تھے، جبکہ دوسرے غلام خوبصورت اور اچھی شکل و صورت کے مالک تھے۔ حضرت لقمان سوڈان کے ٹوبی قبیلے کے ایک حبشی تھے، لیکن بلا کے نیک، عابد اور زاہد اور دانا شخص تھے۔ عرب میں وہ ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے جس شخص نے انہیں خریدا تھا۔ اس کے دوسرے خوبصورت غلام ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے اور اپنے مالک سے ان کی جھوٹی شکایتیں کرتے۔ ان کا مقصد حضرت لقمان کو تنگ کرنا اور اذیت پہنچانا تھا، لیکن لقمان خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے اور مالک کے آگے شکایت نہیں کرتے تھے۔ یہ بات سارے غلاموں کے لیے باعث رشک ضرور تھی کہ لقمان زندگی اور اپنے فرائض سے ہمیشہ حکمت اور دانائی کے ساتھ باتیں کرتے تھے اور سننے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ شاید اسی وصف نے دوسرے غلاموں کو حسد میں بھی مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ان سے فہم و فراست اور دانائی میں تو نہیں بڑھ سکتے تھے اور نہ ہی ان کا جوہر چھیننے پر قدرت رکھتے تھے، اس لیے اپنا دل خوش کرنے کو حضرت لقمان کو تکلیف دیتے رہتے۔ آن کا آقا پھلوں کے باغات کا مالک تھا۔ حضرت لقمان بھی اکثر دوسرے غلاموں کے ساتھ باغ سے پھل توڑنے کے لیے جاتے تھے۔ دوسرے غلام خیانت کے عادی تھے، وہ بہت سے پھل وہیں کھا جاتے تھے، جبکہ حضرت لقمان اسے حرام سمجھتے تھے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کا مال کھایا جائے۔ ایک مرتبہ مالک کو کسی نے بتایا کہ غلام ان کی اجازت کے بغیر بہت سے پھل کھاتے ہیں، اور پوچھنے پر سب نے اس کا الزام لقمان کے ساتھ تھوپ دیا۔ آقا حضرت لقمان پر بگڑ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت لقمان نے اس بارے میں صفائی دی۔ انہوں نے کہا، اے اوقا، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی، ہمیشہ سچ بولا، اور میں جانتا ہوں کہ بے ایمان شخص کی بخشش نہیں ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب غلاموں کا امتحان لیں، وہ اس طرح کہ سب کو پیٹ بھر کر گرم پانی پلائیں۔ آپ خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہوں اور غلاموں کو اپنے گھوڑے کے ساتھ دوڑنے کا حکم دیں۔ اس طرح سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ حضرت لقمان کے مالک نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی۔ حضرت لقمان سمیت دوسرے غلام باغ سے لوٹے تو مالک کے حکم پر سب کو گرم پانی پینا پڑا، اور پھر آقا نے کہا کہ وہ اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ ایس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دور جو جا کر سب ایک ایک کر کے کیالٹی کرنے لگے۔ جس غلام نے جو کچھ کھایا تھا سب باہر آ گیا۔ اس طرح غلاموں کا جھوٹ آقا پر کھل گیا۔ صرف حضرت لقمان کے پیٹ سے وہی باہر ہو گئی۔ نکلا جو اس کی معمولی غذا تھی۔ مالک نے حضرت لقمان کی دیانتداری اور سچائی کو تسلیم کر لیا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے گھر کا سارا انتظام ان کے سپرد کر دیا اور انہیں غلاموں کا سردار بنا دیا۔